کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو روئے زمین میں جو بھیجا ہے ان کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت. لوگ جب سیدھی راہ سے بھٹک گئے، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے، بھول گئے، قرآن و احادیث سے ہٹ گئے، شرک آ گیا، بت پرستی آ گئی، بدعتیں آ گئی، نبی کا پیغام بھول گئے، اللہ کا پیغام بھول گئے، منمانی زندگی گزارنے لگے اور منمانی زندگی گزرنے لگی. اپنے حساب سے کیا ہے لوگ دنیا میں کیا ہے چلنے لگے، اللہ رسول کا طریقہ لوگ بھول گئے اور عقر دکھانے لگے، سرکشی کرنے لگے وغیرہ. تو اللہ رب العالمین کا قانون سامنے آیا اور پھر کیا ہے قوموں کو، لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا. اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں جہاں بھی کیا ہے لوگ اس طرح سے کیا ہے برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں وغیرہ، اللہ رب العالمین وہاں کے لوگوں کو مختلف عذابوں کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور قیامت تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا. پوری کی پوری قوم اللہ رب العالمین اب امت محمدیہ میں سے ہلاک و برباد تو نہیں کرے گا، لیکن جہاں جس سماج میں، جس علاقے میں برائیاں اگر بڑھ جائے تو اس سماج اور اس علاقے کو مکمل طور پر اللہ تباہ کرنے پر قادر ہے، تباہ کرنے پر قادر ہے. اللہ رب العالمین آپ اخباروں میں آئے دن دیکھتے رہتے ہیں کہ فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں شہر میں کیا ہے زلزلہ آیا. ابھی حالیہ کچھ دنوں پہلے ترکی کا کئی شہر زلزلے میں کیا ہے تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے کیا ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑا بڑا شہر کیا ہے تہو بلا ہو کر خنڈرات میں تبدیل ہو گئے. یہ سب کیا تھے؟ اللہ رب العالمین کا عذاب. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے
کہ ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، ان کی شریعت پر ایمان لائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ تو جو شخص جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے گا یا کرتا ہے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کن قوموں کی طرف، کن نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور پھر ان قوموں نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کیا، پھر اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ کیا سلوک اور برتاؤ کیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو آدم اور حوا یہ دونوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد جنت میں رکھا، پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر جس درخت کا کے قریب جانے سے منع کیا تھا، ان کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان لوگوں نے اس کا پھل کھایا۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں بھیج دیا کہ اب زمین میں رہنا ہے جا کر۔ پھر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ان دونوں سے کیا ہے نسل انسانی چلی، انسان کی افزائش بڑھی، اور انسان کیا ہے اس زمین میں، اس پرتھوی میں کیا ہے ان دونوں کے ذریعے سے پھیلنے لگے اور تا قیامت پھیلتے رہیں گے، کافی لمبا عرصہ گزرنے۔ تو آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں اور نبی بھی، پہلے کیا ہے پہلا انسان اور پہلے نبی بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ پھر ان کے بیٹے شیش علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، نبیوں کا سلسلہ اس کے بعد جاری کیا۔ پھر شیش علیہ السلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں، شیش علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ آدم ہی کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے شیش علیہ السلام ہی تھے، اور ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زندگی کے تقریباً 300 سال خود انہوں نے دیکھا ہے۔ ادریس علیہ السلام بہرحال یہ نبیوں کا سلسلہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کے بعد لمبے وقفے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد نوح، ان کو کیا ہے آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی، بہت بڑے پیغمبر تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی اور پیغمبر رسول بنا کر کیوں بھیجا؟ یہ نوح علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے، ان کا مسکن کہاں تھا، ان کا ملک کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام یہ عراق کے سرزمین، اسی علاقے میں کیا ہے ان کو بھیجا گیا تھا، اور اسی علاقے میں کیا ہے یہ نبی بن کر آئے تھے، اسی علاقے میں پیدا ہوئے، اسی علاقے میں نوح علیہ السلام کی قوم بس رہی تھی۔ کیوں نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جب بت پرستی کا آغاز کر دیا،
سب سے پہلے اس روئی زمین میں شرک کا، بت پرستی کا، غیر اللہ کی عبادت کرنے کی شروعات نوح علیہ السلام کی قوم سے کیا ہے ہوئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں چند بڑے نیک لوگ تھے جو دنیا سے گزر گئے، تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ان کی قوم کے لوگوں نے مجسمہ تیار کیا، بڑی بڑی مورتیاں بنائی، شیطان کے بہکاوے میں آ کر۔ لمبی حدیث ہے، میں مختصراً بتلا رہا ہوں۔ پھر چوک چوراہے میں جہاں لوگ زیادہ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، ایسی جگہوں میں نصب کیا گیا، اور شیطان نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، بڑے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، مجسمے تیار کر کے رکھو گے تو پھر کیا ہے تم بھی ویسے ہی نیک بنو گے، دیکھو گے ان کو تو تمہیں یاد آئے گا باقاعدہ۔ تو اس طرح سے ان کو بہکا کر مورتیاں بنوائی۔ پھر کئی نسلیں گزرنے کے بعد اسی شیطان نے پھر ان کی کئی پیڑھیوں کے بعد ان کی نسل کو کیا ہے یہ سمجھایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو مجسمے جو دیکھ رہے ہو، یہ مجسمے تمہارے کیا ہے باپ دادا وغیرہ کئی پیڑھیاں پہلے لوگوں نے کیا ہے ان کو بنایا ہے۔ کیوں؟ کون تھے یہ لوگ؟ بڑے نیک لوگ تھے، زاہد عابد وغیرہ وغیرہ تھے، اور معلوم ہے ان لوگوں کی پرستش وہ لوگ کرتے تھے، مصیبتوں میں ان کے یہاں آتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، نظر و نیاز کرتے تھے، چڑھاوا چڑھاتے تھے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے وغیرہ، اور تم نہیں کر رہے۔ دیکھیے کتنی پیڑھیوں کے بعد شیطان نے آ کر اس نسل کو سمجھایا۔ اب اس نسل کو کیا پتا تھا کہ ہماری کئی پیڑھیاں پہلے ہمارے کیا ہے دادا پر دادا نے ان کو کیوں بنایا تھا، اور کیا کیا تھا ان لوگوں کے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، پوجا کیا تھا کہ نہیں، عبادتیں کی تھی کہ نہیں۔ بس ان لوگوں نے کیا ہے ان کے سامنے سربسجود ہونے لگے، سجدہ کرنے لگے، مصیبتوں میں کیا ہے ان کو پکارنے لگے، وہاں آنے لگے وغیرہ۔ یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا، شرک کا آغاز ہوا۔ اس روئے زمین میں پہلا شرک، پہلا کفر، پہلی کیا ہے بت پرستی، یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں کیا ہے شروعات ہوئی عراق کے سرزمین سے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف بھیجا کہ جاؤ، لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، ایک اللہ کے دین کو چھوڑ کر لوگ غیر اللہ کی عبادت میں لگ چکے ہیں، توحید بھول چکے ہیں اور غیر اللہ کی عبادت میں کیا ہے لگ چکے ہیں، جاؤ سمجھاؤ۔ نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نوح علیہ السلام نبی بن کر کیا ہے آئے، اور نبی بن کر آنے کے بعد اپنی قوم کے لوگوں کو کیا ہے سمجھایا۔ کتنے دنوں تک سمجھایا؟ 950 سال تک سمجھایا۔ کتنے دنوں تک؟ 950 سال تک سمجھایا نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس 950 سال کے عرصے میں قوم کے لوگوں میں سے چند لوگوں نے ایمان لایا تھا، چند لوگوں نے ایمان لایا تھا، باقی سب سرکش بنے بیٹھے۔ نوح علیہ السلام کو کیا ہے بے وقوف کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا، کیا کیا نہیں کہا وغیرہ، راہ بھٹکا ہوا کہا وغیرہ، مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ ہم نے نوح کو، اللہ کہتا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، نوح نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا ما لکم من الہ غیر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ رب العالمین معبود برحق ہیں۔ لیکن قوم کے لوگوں نے انکار کیا، ان کی بات پر کان نہیں دھرے، بلکہ قرآن نے ذکر کیا ہے جب نوح علیہ السلام ان کو کیا ہے دعوتی کام سناتے، دعوتی بات سناتے، دین کی باتیں سناتے، توحید کی دعوت دیتے، ایک اللہ کی طرف جب ان لوگوں کو بلاتے، نوح علیہ السلام قوم کے لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، چہرے پہ کیا ہے کپڑا ڈال لیتے تھے، اور کیا ہے جب گزرتے تو مذاق اڑاتے ہوئے کیا ہے نوح علیہ السلام کے پاس سے گزر جاتے، کان میں انگلیاں ڈال لیتے، چہرے میں کپڑا ڈال لیتے۔ کیوں؟ تاکہ نوح علیہ السلام جو ہمیں کہہ رہے ہیں وہ ہم نہ سن پائیں، چہرے میں کیا ہے کپڑے ڈال لیتے تاکہ ہم انہیں نہ دیکھ پائیں، ان کو منحوس سمجھ رہے تھے وغیرہ۔ یہ قوم کی سرکشی تھی،
950 साल तक समझाया। क्या समझाया? या कौम इबुदुल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की, उसे छोड़कर किसी और की इबादत ना करो, उनके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। कौम ने बगावत की, सरकशी की वगैरह। आखिर में क्या है, नूह अलैहिस्सलाम ने आजिज़ आकर दुआएं की अल्लाह रब्बुल आलमीन से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर और अलानिया तौर पर दावत दी, चुपके चुपके भी दावत दी, अलल ऐलान डंके के चोट पर भरी भरी मजलिस में, भरा मजमा में क्या है, लोगों से कहा व इन्नी दाऊतु लहुम जिहारा, अलल ऐलान दावत दी। और फिर कुरान इसी के आगे कहता है कि अलानिया तौर पर मैंने दावत दी, खामोशी के अंदाज में मैंने दावत दी, अलानिया तौर पर भरी मजलिस में भरे लोगों में क्या है, लोगों को बतलाया एक अल्लाह की इबादत जायज है और किसी और की इबादत जायज नहीं है। और खामोशी चुपके चुपके भी लोगों को दावत दी। क्या मतलब चुपके चुपके से? तन्हाई में जाकर भी लोगों को, घरों में जाकर लोगों को, अकेले में जाकर लोगों को समझाया। दोनों पहलुओं से नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को समझाया, भरी मजलिस में, भरे मजमा में अलल ऐलान भी बतलाया, और घरों में जा जाकर अकेले भी, तन्हाई में भी उनसे क्या है बातें की और उनको बतलाया या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर। लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आई, नूह का मजाक उड़ाया वगैरह। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा इनके क्या है मुकद्दर में अजाब इलाही मुकद्दर बन चुका है, ये तहस नहस कर दिए जाएंगे, तुम एक काम करो कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कश्ती तैयार करो। वयस्नउल फुल, नूह अलैहिस्सलाम सहराओं में क्या है बिला पानी की कश्ती तैयार करने लगे। कौम के सरदार क्या है और मजाक उड़ाने लगे कि कोई भी कौम का सरदार कश्ती के पास से, नूह के पास से गुजरते मजाक उड़ाते, पानी का ठिकाना नहीं है, सहरा में कश्ती का पागल कहाँ चलाएंगे, और इस तरह से मजाक उड़ाते वगैरह। बहरहाल कश्ती तैयार हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा क्या है पहुंचा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कौम नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने मानने वालों को कश्ती में क्या है तैयार, कश्ती में चढ़ा लो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ, फिर क्या है जमीन फट गई, जमीन से भी पानी उबलना शुरू हुआ, आसमान फट गया, आसमान से भी क्या है बादल फटने लगे, और इस तरह से पूरी दुनिया में पानी ही पानी नजर आने लगे। पानी के अजाब के जरिए से कौम नूह को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक को बर्बाद कर दिया। नूह का बेटा जिनका नाम कनान आता है, इसने भी अपने बाप अपने बाप नबी पर ईमान नहीं लाया था। नूह अलैहिस्सलाम का बहरहाल वो बेटा है, खून का टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा है, अपना खून है, तरस तो आएगा, रहम तो आएगा। पानी में डूबने लगा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या बुनैया इरकब माना, ऐ मेरे बेटे आओ मेरी कश्ती में सवार हो जाओ, बच जाओगे, अल्लाह पर ईमान ले आओ, आओ सवार हो जाओ। कश्ती में सवार होने का मतलब ही यही था कि नूह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाना। बेटे ने अकड़ कर कहा कि नहीं, ये फला पहाड़ जो है यहां मैं चढ़ जाऊंगा, ये मुझे बचा लेगा, मुझे डर नहीं है, पानी में नहीं डूबूंगा। दोनों बाप बेटे के दरमियान ये मुकालमा हो रहा है, बातचीत हो रही है। इतने ही में क्या है दरिया की और उस पानी की लहर आती है, मौज आती है, और देखते ही देखते बाप की नजरों के सामने नूह का बेटा क्या है गर्क हो जाता है, डूब जाता है, तबाह हो जाता है। कौम नूह तबाह बर्बाद हो गई शिर्क की वजह से, बुत परस्ती की वजह से, नबी के इनकार करने की वजह से, और जिद और हठधर्मी की वजह से हलाक को बर्बाद कर दिए गए। चंद लोग जो ईमान लाए हुए थे, कश्ती में सवार थे, यही लोग बचे। और जूदी पहाड़ में जाकर क्या है ये कश्ती क्या है, कश्ती रुकी। जूदी पहाड़ के बारे में आता है, किर्गिस्तान के करीब क्या है ये पहाड़ी है, बहरहाल अब कहां है। तो इस तरह से नूह अलैहिस्सलाम की कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। मैं बतला रहा था कि नबियों का भेजने का मकसद कि नबी आए कि लोग भटक चुके थे, बुरे काम में लग चुके थे, एक अल्लाह की इबादत को छोड़ चुके थे, शिर्क में आ चुके थे, तौहीद भूल गए थे, उन्हें याद दिलाने के लिए नबी को भेजा गया। वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ अवकात में नबियों का इनकार किया कौमों ने, हलाक को बर्बाद करके रख दिए गए, तबाह हो गए। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौम आद की तरफ
ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ ترنت نہیں ہو رہا ہے کہ لمبا وقفہ گزرنے کے بعد یہی نوح کی قوم ہے جو ایمان لائے ہوئے ابھی کشتی میں سوار، پھر بچے، اپنی آنکھوں سے کیا ہے عذاب دیکھا، پانی ہی پانی، سب تباہ ہو گئے شرک کرنے والے، ڈوب گئے کفر کرنے والے، نبی پر ایمان نہ لانے والے، اللہ پر ایمان نہ لانے والے. یہ چند مومن اپنی نظروں سے دیکھ رہے ڈوب کے تباہ ہو گئے، اور یہ نسل بچی. اور کافی دنوں کے بعد پھر انہی لوگوں میں سے پھر کیا ہے، پھر کفر آتا ہے، پھر شرک آتا ہے، پھر بدعقیدگی آتی ہے، پھر کیا ہے نبی کو بھولنے لگتے ہیں، نبی کے پیغام کو بھولنے لگتے ہیں، اور شرک اور بت پرستی کیا ہے پھر شروع ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ قوم ہے قوم عاد، ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے قوم عاد، یہ ان کی طرف کیا ہے اللہ رب العالمین نے پھر ہود کو بھیجا اور کہا کہ انہیں جا کر سمجھاؤ، چونکہ اب سرکش ہو چکی ہے یہ قوم، اللہ کو بھول چکی ہے، توحید بھول چکی ہے، شرک، بت پرستی، عقل، یہ سب کچھ ان کے اندر کیا ہے آ چکا ہے. اب انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. اور اتنی طاقتور قوم تھی قوم عاد، قرآن کہتا ہے ان کے الفاظ، ان کی زبانی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پوری کائنات میں ایسی طاقتور قوم اللہ رب العالمین نے ابھی تک پیدا نہیں کی. اتنی طاقتور قوم تھی قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، پوری زمین میں اللہ رب العالمین نے ابھی تک اتنی طاقتور قوم کیا ہے پیدا نہیں کی ہے. اور انہوں نے خود اس قوم نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، طاقت کا اظہار کیا، انا اشد، طاقت کا اظہار کیا، اشد من قوہ، کہ ہم سے زیادہ روئی زمین میں طاقتور کون ہے. پوری دنیا پر اس قوم کی حکومت، طاقتور قوم. لیکن ہود علیہ السلام جب نبی بن کر ان کے پاس آئے، ان کا بھی مذاق اڑایا، انکار کیا، جھوٹا کہا، جادوگر کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا، وغیرہ کہا، اور کہا کہ یہ دیوانہ باولا ہو چکا ہے، اور ہمارے ہی کیا ہے معبود جو ہم جن کی پرستش کرتے ہیں، ہمارے ہی معبودوں میں سے کسی معبود کا یہ مارا ہوا انسان لگتا ہے، وغیرہ. اس طرح کے کیا ہے الفاظ ان کے ساتھ دہرائے گئے. اس نے بھی آ کر اپنی قوم کے لوگوں کو یہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو. سرکشی کی قوم نے بات نہیں سنی، بات نہیں مانی وغیرہ، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور قوم انہوں نے کیا ہے ثابت کیا اور کہا. اور تھی بھی وہ قوم طاقتور قوم تھی. بس اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا. وہ عذاب اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کیا ہے طوفانی ہوا چلایا. کئی رات اور کئی دن مسلسل گرم ہوائیں چلتی رہی، 7 دن 8 راتیں مسلسل گرم ہوائیں کیا ہے چلتی رہی، اور اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا. آج قوم عاد کا ایک نسل بھی باقی نہیں، کہاں ہے کچھ پتا نہیں، تباہ و برباد کر دیے گئے ہواؤں کے ذریعے سے. او قوم التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ روئی زمین میں ایسی طاقتور قوم اللہ رب العالمین نے پیدا نہیں کی تھی، وہ قوم بھی ہلاک و برباد ہو گئی. تو جو بھی اللہ رب العالمین کی روش سے ہٹتا ہے، نبی کی روش سے ہٹتا ہے، نبیوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور غلط عقائد پر چلتا ہے، برے رسم و رواج پر چلتا ہے، اور اکڑ دکھاتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب انہیں کھیر لیتا ہے اور وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا. سمود کی طرف، اس کے طرف صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. اور ان کے یہ صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم سمود، یہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی. ان کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا ہے، یہ صحراؤں میں بڑے بڑے محلات، عالیشان محلات تعمیر کرتے تھے. فن تعمیر میں اور فن کیا ہے سنگ تراشی میں یہ قوم ماہر تھی. بڑے بڑے پہاڑوں کو، چٹانوں کو تراش کر اپنا گھر اور مسکن بناتے تھے اور سکون سے اس میں رہتے تھے.
ایک پتھر توڑنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، جو پتھر توڑتے ہیں ان سے پوچھے جا کر، اور ان بڑے پتھروں کو، بڑے پہاڑ کو، بڑی چٹانوں کو کیا ہے تراش کر کے اس کے اندر گھر بنانا، روم بنانا، کھڑکی بنانا وغیرہ، پھر اس میں کیا ہے رہائش پذیر ہونا، کتنا مشکل کام تھا، لیکن اس قوم کے لیے بڑا ہی آسان تھا، اتنی طاقتور قوم تھی قوم سمود۔ فن تعمیر میں اور فن کیا ہے سنگ تراشی میں یہ قوم ماہر تھی، لیکن غیر اللہ کی پرستش، بت پرستی، توحید کا بھول جانا، نبیوں کا انکار کرنا وغیرہ، یہ سب کچھ ان کے اندر کیا ہے موجود تھی۔ صالح علیہ السلام نے کیا ہے آ کر ان کو دعوت دی، دعوت کو ٹھکرایا، ان کے ساتھ بھی وہی برے الفاظ کہے، پاگل، دیوانہ، مجنون، ساحر زدہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے الفاظ کہے، اور بات ان کی نہیں سنی، اور مطالبہ کیا صالح علیہ السلام سے کہ اگر تم پکے سچے نبی ہو تو کوئی ایک نشانی لا کر دکھاؤ، ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعائیں کی، اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو ایک نشانی دیا کہ قوم کے لوگوں کو بتلاؤ کہ یہیں سے کیا ہے ایک اونٹنی نکلے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہے وہیں سے ایک اونٹنی نکلی، اور اس کے بارے میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ یہ اونٹنی کہ جہاں چاہے گی چرے گی، کھائے گی، پیے گی، پانی پیے گی، کوئی اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اور برے ارادے سے کیا ہے ان کی طرف نہیں جائے گا، برے ارادے سے کیا ہے ہاتھ نہیں لگائے گا وغیرہ۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، جو تمہیں مطالبہ کیا تھا وہ نشانی کیا ہے حاضر ہے، اب تم لوگ ایمان لے آؤ۔ قوم کے لوگوں نے کھلی آنکھوں سے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد، نشانی الہی دیکھنے کے بعد مکر گئی اور ایمان نہ لائی، ایمان نہ لائی، بلکہ قوم کی سرگنا قسم کے لوگوں نے لکھا ہے، لوگوں نے، مورخین نے، تاریخ نگاروں نے وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس قوم کی بستی میں، اس قوم سمود کی بستی میں 7 یا 9 سرگنا قسم کے لوگ تھے جو فسادی تھے، فساد مچاتے تھے اور لوگوں کو بہکاتے تھے اور نبی کے خلاف لوگوں کو اکساتے تھے، ہر بھلے کام کے خلاف اکساتے تھے وغیرہ۔ ان لوگوں نے پلاننگ بنائی، میٹنگ کی کہ صالح علیہ السلام ایسی ایسی باتیں ہم لوگوں سے کہتے ہیں، اور اپنے ہی معبود جو ہم غیر اللہ کو کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑنے کے تعلق سے کہتے ہیں، چلو سازشیں کرتے ہیں اور پلاننگ کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ آج رات صالح علیہ السلام اور ان کی خاندان، ان کی گھرانے کو کیا ہے رات میں سب خون ماریں گے، راتوں رات ہلاک و برباد کر دیں گے، اور صبح کیا ہے ہم لا علمی کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں اس کے تعلق سے کوئی پتہ نہیں ہے، کس نے مارا، کس نے ختم کیا وغیرہ۔ جب ان کے بارے سے کیا ہے بچے کچھ جب آواز اٹھائیں گے، لا علمی کا ہم کیا ہے ہم لا علمی کا اظہار کر دیں گے، ہمیں اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ زمین میں اللہ کے دشمن، نبی کے دشمن، نبی کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف سازشیں رچ رہا ہے، پلاننگ کر رہا ہے۔ رب کائنات عرش پر بیٹھ کر ان دشمنان اسلام کے خلاف وہ بھی مکر کر رہا ہے، وہ بھی سازشیں کر رہا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، اللہ رب العالمین بھی کیا ہے سازشیں کر رہا ہے، ان کی پلاننگ چل رہی ہے، اللہ رب العالمین کی بھی پلاننگ چل رہی ہے، اور ایسا زلزلہ آتا ہے اس رات کو، ایسی چیخیں آتی ہے، تو اس چیخ اور اس زلزلے کی وجہ سے قوم صالح کو اللہ رب العالمین راتوں رات ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے، تباہ کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے۔ جو بھی نبی کے روش سے بغاوت جنہوں نے کی ہے، اللہ کے پیغام سے جنہوں نے بھی بغاوت کی ہے، ان کا یہی انجام ہوا ہے۔ صالح علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک و برباد کر کے رکھ دی گئی، اور دنیا کے نقشے سے کیا ہے ان کو بھی مٹا دیا گیا۔ نبیوں کا آنے کا مقصد ایک اللہ کی عبادت، باقی غیر اللہ کی عبادت کو دنیا سے خاتمہ، شرک، بدعت، کفر، بدعات وغیرہ ان سارے چیزوں کا خاتمہ، یہ کیا ہے نبیوں کا آنے کا مقصد ہے دنیا میں۔ صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، صرف اللہ کا قانون چلے، توحید الہی چلے، اور توحید کو چھوڑ کر شرک اور بت پرستی یہاں پر اس روئی زمین میں نہ رہے، یہ نبیوں کے آنے کا مقصد ہے۔ اور جس نے بھی کیا ہے فطرت الہی سے کیا ہے بغاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک لمبی تاریخ ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام،
इनको भी क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कौम की तरफ क्या है नबी बनाकर भेजा। इनकी कौम में शिर्क बुत परस्ती वगैरह के अलावा एक और अजीब किस्म की बुराई थी कि ये हम जिनसे परस्त ये कौम थी कि मर्दों के पास क्या है अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कौम आती थी, औरतों को छोड़ देती थी। नूह ने काफी इनको समझाया, इनको क्या है ये समझ में नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में क्या है इस कौम को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थरों की बारिश के जरिए से हलाक व बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में से ईमान लाने वालों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ नूह का घराना था, सिर्फ क्या है नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर वाले ईमान लाए हुए थे। और उनमें से भी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी काफिरा थी, काफिरों के साथ थी, ये ईमान नहीं लाई थी, वो हलाक होने वालों में से हो गई। पत्थरों के जरिए से जब कौम को तबाह किया गया उसमें नूह की बीवी भी थी, तबाह करके रख दिया गया। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। इस कौम में क्या है बुराई थी, शिर्क बुत परस्ती वगैरह के अलावा नाप तोल में कमी। ये लोग बिजनेसमैन थे और इसी तरह से तिजारत पेशा थे ये लोग। ये असहाबे मदियन असहाबे ऐका इस इलाके में क्या है ये दोनों कौमें दो कबीले थे, ये सब बस रहे थे। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, इन्हें जाकर समझाओ नाप तोल में कमी बेशी बहुत बड़ी बुराई है, शिर्क है बुत परस्ती है वो तो है ही है, लेकिन समाजी एक बुराई है जो नाप तोल में कमी बेशी करते हैं, लेते हैं लोगों से ज्यादा, अब देने की बारी आती है तो कम देते हैं वगैरह, एक बहुत बड़ी बुराई थी। इन्हें भी समझ में नहीं आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम को भी चीख के जरिए से क्या है हलाक को बर्बाद कर तबाह करके रख दिए गए। तो इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ कौमों को मुख्तलिफ क्या है बुराइयों की वजह से, सबके अंदर शिर्क और गुस्तरी वगैरह थी, लेकिन उनके अलावा और इन सबों में क्या है बुराइयां थी, उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सबको क्या है मुख्तलिफ अजाब के जरिए से हलाक को बर्बाद कर दिया। किन्हीं को क्या है पानी और तूफान के जरिए से, तूफानी हवाओं के जरिए से, और इसी तरह से किसी को जलजले के जरिए से, किसी को हवाओं के जरिए से, और किसी को चीख के जरिए से वगैरह, और किसी को पत्थरों की बारिश के जरिए से। इस तरह से क्या है पिछली कौमें हलाक को बर्बाद कर दी गई। बतलाया ये जा रहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया किराम को रोए जमीन में जो भेजा है उनका मकसद सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत। लोग जब सीधी राह से भटक गए, एक अल्लाह की इबादत को छोड़ दिए, भूल गए, कुरान और अहदीस से हट गए, शिर्क आ गया, बुत परस्ती आ गई, बिदअतें आ गई, नबी का पैगाम भूल गए, अल्लाह का पैगाम भूल गए, मनमानी जिंदगी गुजारने लगे और मनमानी जिंदगी गुजरने लगी। अपने हिसाब से क्या है लोग दुनिया में क्या है चलने लगे, अल्लाह रसूल का तरीका लोग भूल गए और अकर दिखाने लगे, सरकशी करने लगे वगैरह। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून सामने आया और फिर क्या है कौमों को लोगों को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया। और आज भी हम देख रहे हैं जहां भी क्या है लोग इस तरह से क्या है बुराइयों में मुलव्वस हो जाते हैं वगैरह, अल्लाह रब्बुल आलमीन वहां के लोगों को मुख्तलिफ अजाबों के जरिए से तबाह बर्बाद कर देता है और कयामत तक ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। पूरी की पूरी कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन अब उम्मत मुहम्मदिया में से हलाक व बर्बाद तो नहीं करेगा, लेकिन जहां जिस समाज में जिस इलाके में बुराइयां अगर बढ़ जाए तो उस समाज और उस इलाके को मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबाह करने पर कादिर है, तबाह करने पर कादिर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप अखबारों में आए दिन देखते रहते हैं कि फला मुल्क में, फला इलाके में, फला शहर में क्या है जलजला आया। अभी हालिया कुछ दिनों पहले तुर्की का के कई शहर जलजले में क्या है तबाह हो गए और बड़े बड़े क्या है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और बड़ा बड़ा शहर क्या है तहो बला होकर खंडरात में तब्दील हो गए। ये सब क्या थे? अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब था जो देखते ही देखते मिनटों में सेकंडों में क्या है तबाह बर्बाद करके क्या है रख दिए गए। इस तरह से क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन अब भी अपने कानून को जारी रखा हुआ है। जरूरत इस बात की है पैगाम इलाही को समझे और पैगाम रसूल को समझे, दावत तौहीद को समझे और शिर्क की बुराई और कुफ्र की बुराई, बिदअत की बुराई और समाजी बुराई को समझे और समाजी बुराइयों से अपने आप को दूर रखे और सिर्फ अल्लाह के परस्तार बन जाए और नबी के कानून पर और नबी के रास्ते पर चलने वाले बन जाए। इसी में नजात है दुनिया में भी आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम
तमाम लोगों को सही मानों में पिछली कौमों की हलाकत और बर्बादी से इबरत हासिल करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको तौफीक इनायत फरमा और कुरान और अहादीस की सही समझ अता फरमा और कुरान और अहादीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को तो दूर अता फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी मगफिरत अता फरमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनत व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबन नार व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।